اچھا احسن صاحب، جو امریکہ کو بھی یہ امن معاہدہ چاہیے، جو ان کا زوم تھا کہ ہم 3 4 دن میں جائیں گے فلیٹ کریں گے ایران کو، وہ ایران نے 40 دن سروائیو کر کے بتا دیا ہے کہ وہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ آپ آئیں گے تو اس کو کھا جائیں گے۔ 9.25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اینڈ دے کین سروائیو، دے کین ریزسٹ، اور انہوں نے کر کے اور ہرموز کو بند کر کے انہوں نے ان کے ناکو چنے چبانے والی صورتحال پیدا کی ہے۔ اب اصل ٹیسٹ ہوگا ان کا فیصلہ سازی کا، پرماننٹ جنگ بندی وہ ضرورت ہے اس علاقے کی، امریکہ کو بھی چاہیے، ایران کو بھی چاہیے، تاکہ ترقی کا عمل آگے بڑھے۔ اس کے لیے کچھ ایسی گارنٹیز بھی چاہیے ہوں گی، شاید چائنا کو، روس کو، سب کو انگیج کرنا پڑے، سعودی عرب کو انگیج کرنا پڑے۔ دیکھیے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی، جیسے ابھی جنرل سعید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ کو اس ساری صورتحال میں اسرائیل نے سک کیا ہے، انہوں نے کھینچا ہے، اور شاید اب امریکہ کے اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ انہیں اسرائیل کے مفادات اور امریکہ کے مفادات میں ایک لائن ڈرا کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ امریکہ اپنے تمام مفادات جو ہیں وہ اسرائیل کی خاطر داؤ پہ لگا دے، اور اسی لیے کئی اب مبصرین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ کو مس گائیڈ کیا، غلط اسیسمنٹس دیں جس کے اوپر وہ اس چیز کے اندر آئے۔ لیکن بہرکیف جو بھی صورتحال ہوئی، اب اس کے نتیجے میں دونوں فریقین کے لیے یہ جو ایک لاگ جیم ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بہت دیر تک برقرار رکھا جا سکے۔ امریکہ کی بھی جو موبلائزیشن ہے، جو ان کی اب تک کی صورتحال ہے، اور جس طرح ایران نے ریزسٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر اس انتہا پر جاتے ہیں جس پر انہیں جانا ہوگا، اگر کوئی واقعی وہ فیصلہ کن نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کے اپنے مضمرات ہیں کہ اس کے جو رات ہوں گے، اس کے جو کاؤنٹر ایکشنز ہوں گے، وہ بھی پھر ان مینیجیبل ہوں گے، تو اس لیے ان کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ اسی طرح ایران کی لیڈرشپ کے لیے بھی ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے کہ وہ کس حد تک چاہتے ہیں کہ وہ خود کو اس ملٹری ٹارگٹ کے طور پہ اپنے انفراسٹرکچر کو، اپنی قومی ترقی کو، یقیناً بلا شبہ انہوں نے پچھلے 20 30 سالوں میں ان کے لیے سینکشنز ایک بلیسنگ بن گئے، اور انہوں نے ان سینکشنز کے نتیجے میں خود انحصاری پر تکیہ کیا، اور انہوں نے اپنی خود صلاحیت، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ معیشت ہے، اس کے اندر پیدا کی۔ تو اس لیے ان کو جو انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا، اس میں شاید یہ چیز فیکٹر ان نہیں کی گئی کہ جب ان پر سینکشنز لگیں تو کس قدر انہوں نے مختلف شعبوں کے اندر خود انحصاری حاصل کی، اور اس سے کافی سرپرائزز انہوں نے دی ہیں دنیا کو۔ سر لیکن بعض چیزوں میں دیکھیں کہ ناانصافی کیا ہے کہ ایران کے اوپر وہ جو ایران لیبیا سینکشنز ایکٹ ہے، اس کی وجہ سے ہم ایران سے گیس نہیں خریدتے، ہم قطر سے گیس خرید کے، وہ LNG خرید کے تو ادھر لے کر آتے ہیں۔ اگر وہ ایران لیبیا سینکشنز ایکٹ میں گنجائش پیدا کرے امریکہ، تو ہم نیبرنگ کنٹری ہے، بارڈر کے اوپر سے گیس خرید کے، وہ IPI گیس کا ہمارا پروجیکٹ درمیان میں پڑا ہوا ہے، تو تھنگس لائک دیٹ شوڈ بی ڈسکس۔ میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں اس نیگوسیشن کے اندر ہوں گی، اینڈ لیٹ اٹس ہوپ کہ ایک اچھا نتیجہ نکلے، جس سے نہ صرف یہ کہ جنگ اس خطے میں ختم ہو، بلکہ یہ خطہ سٹیبلٹی کی طرف جائے، اور پھر اگر ایران سے سینکشنز ختم ہوتی ہیں تو نہ صرف ایران بلکہ پورے خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی، جیسے ہمارا ہمسایہ ملک ہے، بہت سی چیزوں میں ہم ان سے تجارت کر سکتے ہیں اور بہت امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، اس سے بڑے پاکستان کے لیے اپرچونٹیز پیدا ہوں گی۔ تو اسی لیے وی آر ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ مقام دیا ہے، یہ موقع پیدا کیا ہے، تو یقیناً یہ کامیابی کی طرف ضرور آگے بڑھے گا، اور اس سے اس خطے میں امن آئے گی۔ اور دیکھیے، بڑا مجھے ایک خاص طور پہ میں ذکر کروں گا کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جس قسم کا رد عمل میڈیا پر آ رہا ہے، بجائے یہ کہ وہ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ دیکھیے اگر یہ جنگ جاری رہتی تو اس سے صرف پاکستان نے متاثر نہیں ہونا تھا، پاکستان سے بہت زیادہ آبادی بھارت کی ہے، اور اگر یہ $200 کا بیرل تیل ہو جاتا تو اس کے جو بھارت کی معیشت پہ اثرات ہوتے، جو وہاں پر مہنگائی ہوتی، جو وہاں کی غربت میں اضافہ ہوتا پورے خطے کے اندر، اور تمام گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ اس کے اندر پگھل جاتا۔ یورپ نے ورسٹ ہٹ ہو چکا ہے، یورپ ہٹ ہو چکا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی تمیز نہیں، آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک، امریکہ میں $4 گیلن سے اوپر تیل کی قیمتیں جا چکی تھیں۔ تو یہ ایک اتنی بڑی عالمی سطح کے اوپر معاشی تباہی تھی کہ جس کے دھانے سے ہم واپس آئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اپریشیٹ کریں کہ پاکستان کی بدولت وہ اس امتحان سے بچ گئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ہی
سمجھی ہے اور یہ میچورٹی ہے کہ جس طریقے سے وہ ہر چیز کو پاکستان انڈیا کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. یہ پاکستان انڈیا کا میچ نہیں تھا, یہ انسانیت کا میچ تھا کہ جس میں پوری انسانیت داؤ پہ لگی ہوئی تھی. جس طریقے سے ٹرمپ نے مس کیلکولیٹ کیا اس وار کو, ویسے ہی مودی نے بھی سچویشن کو مس کیلکولیٹ کیا. جنگ سے ایک دن پہلے تو جا کے اسرائیل سے معاہدہ کیا انہوں نے, جی ہاں, پھر انڈین واٹرز کے اندر ایرانی جہاز اور اس کے سیلرز کو انہوں نے شہید کروا دیا. دیکھیے تاریخ میں نا آپ اگر دیکھیں تو بڑے بڑے طاقتیں, بڑی بڑی آرگنائزیشنز, بڑی بڑی بزنسز, بڑے بڑے لیڈرز, ان کے فال کی ایک وجہ ہے جو کہ کامن ہوتی ہے, کمپلیسنسی. جب ان میں اوور ایسٹیمیشن آ جائے, وہ کمپلیسنٹ ہو جائیں اور وہ سمجھیں کہ دے ہیو لارجر دین لائف رول اور پاور, ایروگنس, تو اس کے بعد سے ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک کی قیادت نے بھی خود کو ایک لارجر دین لائف اور ایک اپنی خیالی دنیا میں وہ رہنا شروع ہو گئے. اس خیالی دنیا کی ساری جو بنیاد تھی ان کی بالی ووڈ کے اوپر تھی. وہ اپنی من پسند کے فلمیں بنا کے اور اپنے من پسند کے خیالی پلاؤ بنا کر اس میں خود کو ایک سپر پاور میں ڈھال رہے تھے, جبکہ جو عملی دنیا ہے اس سے وہ دور ہوتے جا رہے تھے. عملی دنیا کا انہیں پتہ چلا نا جب وہ جہاز گرے, ٹھک ٹھک ٹھک